ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت مریم دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں اور بہت عبادت گزار تھیں۔ ایک دن جب وہ عبادت میں مشغول تھیں تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت مریم نے ان کو خدا کا واسطہ دیا اور کہا کہ اے اجنبی مرد، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو جلدی سے میرے سامنے سے ہٹ جا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں نقل فرمایا ہے کہ ہمارے فرشتے جبرائیل نے ہماری بندی مریم سے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا جبرائیل فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک فرزند دے جاؤں۔ ناظرین، یہ سن کر حضرت مریم کی حیرت بڑھ گئی اور ڈرتی ڈرتی فرمایا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میرا نکاح بھی نہیں ہوا اور مجھے خاوند نے چھوا تک نہیں اور نہ میں نے کسی کو آنکھ سے دیکھا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مریم کے اس سوال پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے سہل عورت، جیسا کہ میں کہتا ہوں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ اے مریم، تمہیں بغیر باپ کے فرزند عطا کرنا ہم پر آسان ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک آدم اور عیسیٰ دونوں کی پیدائش یکساں ہے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے محض اپنے حکم سے پیدا کیا۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم سوئی ہوئی ہیں اور ان میں حمل کے آثار پائے جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر سر سے پاؤں تک لرز گئے۔ اسی وقت اپنی بیوی سے جا کر کہا، مجھے بتاؤ کہ کیا مریم حاملہ ہے؟ جس کے جواب میں ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ حضرت مریم حمل سے ہیں۔ اے زکریا، میں سمجھتی ہوں کہ توریت اور زبور میں جو پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کریں گے، کہیں مریم کے شکم میں وہی بچہ تو نہیں؟ ناظرین، تب حضرت مریم کے ایک خالہ زاد بھائی جن کا نام یوسف تھا، وہ حضرت مریم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ کیا آپ مجھے چند سوالات کرنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت مریم نے جواب دیا کہ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تب یوسف نے سوال کیا، اے میری عابدہ بہن، کیا کسی زمین میں بغیر کاشت کیے خود بخود باغات اور خود بخود سبزیاں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں؟ حضرت مریم نے جواب دیا، اے میرے بھائی، شاید تم اس حقیقی زمیندار سے واقف نہیں کہ جو بغیر کاشت کے خود بخود باغات اور خود بخود سرسبز کھیتیاں پیدا کرتا ہے۔ تب یوسف نے دوسرا سوال کیا کہ اے میری عابدہ بہن، عزت والے اللہ نے دنیا میں یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ جب تک درخت کو پانی نہ دیا جائے اس میں پھل اور پھول نہیں لگتے۔ حضرت مریم نے جواب دیا، اے میرے بھائی، پہلے درخت کو اس نے پیدا کیا، پھر آپ پاشی سے اس میں پھل اور پھول آئے ہیں۔ وہ اللہ درخت کی پیدائش کے لیے آپ پاشی کا محتاج نہیں بلکہ وہ خود اپنے حکم سے درخت پیدا کرتا ہے۔ تب یوسف نے سوال کیا، اے میری بہن، میں صاف لفظوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، للہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی بچہ بغیر باپ کے دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے؟ تب حضرت مریم نے جواب دیا، اے میرے بھائی، میں بھی صاف لفظوں میں تمہیں جواب دیتی ہوں۔ تب حضرت مریم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ کے نزدیک آدم اور عیسیٰ دونوں کی پیدائش یکساں ہے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے محض اپنے حکم سے پیدا کیا۔ تب ان کے بھائی زاروں قطار رونے لگے اور کہا کہ میں اپنی بدگمانی سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے خالق و مالک سے ڈرنے والا ہوں۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے کلمے اور اپنی ایک روح کی بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔